بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم سامعین، آج جو حدیث ہم نے پڑھنی ہے وہ 426 نمبر روایت ہے، جس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو عنوان قائم کیا وہ ہے باب التیمم فی دخول المسجد وغیرہ۔ مسجد اور اس کے علاوہ کچھ دوسری جگہوں پر داخل ہوتے ہوئے دائیں جانب کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور اس میں سب سے پہلے انہوں نے ایک اثر ذکر کیا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا۔ فرماتے ہیں کہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ اپنے دائیں جانب کو پہلے اندر رکھتے تھے، اس سے ابتدا کرتے تھے، اور جب نکلتے تھے مسجد سے باہر تو اپنا بایاں قدم پہلے رکھتے تھے۔ اور اس میں جو حدیث ہے وہ 426 نمبر روایت امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے دائیں جانب کو جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاموں میں استطاعت رکھتے۔ ہر کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں جانب کو ہی کوشش کرتے کہ اختیار کیا جائے۔ کچھ بطور مثال کچھ چیزیں ذکر کی، فرماتے ہیں فی طہوری ہی، اپنے وضو کرنے میں، و ترجلی ہی و تنعلی ہی، اپنی کنگھی کرنے میں اور اپنا جوتا پہننے میں۔ اور اس کی تفسیر اور اس کی تشریح میں اگر ہم جائیں تو فی طہوری ہی، سب سے پہلے اس میں جو لفظ آیا ہے اپنے وضو کرنے میں، تو وضو میں آپ کو پتہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف مقامات پہ وضو کا طریقہ منقول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں جانب سے شروع کرتے اور دائیں جانب سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دایاں ہاتھ دھوتے اور پہلے دایاں بازو دھوتے، دایاں پاؤں دھوتے۔ اس طریقے سے سارے تفصیلی جو ہے وہ ذکر احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ تفصیل کے لیے سنن نسائی میں حدیث نمبر 102 بھی دیکھی جا سکتی ہے اور دوسری کتابوں میں بھی یہ موجود ہے، اور اس پر جو ہے وہ ابن المنذر رحمۃ اللہ علیہ نے اجماع بھی نقل کیا۔ اسی طریقے سے دوسری جو چیز ہے وہ ترجلی ہی، اپنے کنگھی کرنے میں، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی کرنے میں، تیل لگانے میں، بالوں کو سیٹ کرنے میں اس کو جو ہے پہلے دائیں جانب سے یعنی درمیان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگ نکالتے تھے، تو ایک جانب اس کو پہلے دائیں جانب کو سیٹ کرتے بالوں کو، پھر بائیں جانب کو سیٹ کرتے۔ اور حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، 1305 نمبر روایت ہے، جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حج کے موقع پہ جو حلاق تھا یعنی بال موننے والا اور نائی جو بال کاٹتا ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خذ واشار الی جانب الایمن ثم الایسر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے کاٹنے میں، بال کاٹنے میں بھی دائیں جانب کو اختیار کرو اور پھر بائیں جانب کے بال کاٹنا۔ تو اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر کے بالوں کا بھی اہتمام کرتے تھے کہ اس کو کاٹنے میں بھی دائیں جانب کو ہی اختیار کیا جائے۔ وَتَرَجُّلِهِ ہی، اور اس کے بعد ہے وَتَنَعُلِهِ، اپنا جوتا پہننے میں۔ اس میں بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث منقول ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا انتعل احدکم فلیبدأ بالیمنی واذا نزع فلیبدأ بالشمال۔ جب تم میں سے کوئی جوتا پہنے تو دائیں قدم سے ابتدا کرے، پہلے دایاں پاؤں پہنے، وَإِذَا نَزَعَ، اور جب جوتا اتارے، فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، تو بائیں جانب سے یعنی بایاں قدم جو ہے اس میں سے پہلے جوتا اتارے۔ لِتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلْ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعْ، پہنتے ہوئے پہلے دایاں قدم پہننا ہے اور اتارتے ہوئے پہلے بایاں قدم اتارنا ہے۔ یہ جوتا پہننے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا۔ تو یہ اس طرح کی احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے علماء کرام نے ایک اس میں قاعدہ مقرر کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ جس طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے شرح العمدہ میں جلد نمبر 1 صفحہ 139 پر جو ہے وہ یہ قول نقل کیا، انہوں نے فرمایا کہ الیمنی احق بالتقدیم الی الاماکن الطیبہ واحق بالتاخیر عن الاذی ومحل الاذی۔ فرماتے ہیں کہ جو پاک جگہ ہیں یا اچھے کام ہیں، جتنے بھی اچھے کام ہیں وہ سارے کے سارے دائیں جانب سے شروع کرنے چاہیے یا دائیں ہاتھ سے شروع کرنے چاہیے۔ ایک حدیث میں ہے نا، چیز لو اور دو، کھانا کھاؤ اور پیو، سارے دائیں ہاتھ سے یہ کام کرنے چاہیے، کیونکہ شیطان کا کام ہے وہ بائیں ہاتھ سے کھاتا بھی ہے، بائیں ہاتھ سے پیتا بھی ہے، بائیں ہاتھ سے لیتا بھی ہے اور بائیں ہاتھ سے دیتا بھی ہے، تو یہ شیطان کا کام ہے۔ تو اچھے کام جتنے بھی ہیں وہ دائیں جانب سے کرنے چاہیے۔ اور اسی طریقے سے قضائے حاجت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ دایاں ہاتھ استعمال کیا جائے، وہاں بایاں ہاتھ استعمال کرنا چاہیے۔ کھانا کھانے میں اور اچھی جگہوں پہ جہاں پر بھی دایاں ہاتھ استعمال کرنا چاہیے۔ تو دائیں جانب مسجد میں داخل ہوتے ہوئے، دائیں جانب جوتا پہنتے ہوئے، دائیں جانب کپڑے پہنتے ہوئے، لباس پہنتے ہوئے، فی شأنہ کلہ، اس کا مطلب ہے کہ دائیں جانب کو اختیار کرنا چاہیے۔
تو یہ حدیث جو ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اور جس کو سامنے رکھتے ہوئے علماء کرام نے یہ اصول وضع کیا ہے، اور اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہمیں یوں کرنا چاہیے کہ جتنے بھی اچھے کام ہیں، اچھی چیزیں ہیں، صفائی کے معاملات ہیں، ہمارے کپڑے لباس پہننا ہے، کنگھی کرنی ہے، جوتا پہننا ہے، یہ سارے دائیں جانب سے ہونے چاہیے. اور جتنے بھی اس طرح کے معاملات ہیں جس میں ہم گندی جگہ کو اختیار کریں، مطلب واش روم جاتے ہوئے پہلے بایاں قدم رکھیں، یا قضاء حاجت کرتے ہوئے اس کو بائیں ہاتھ سے اس کو صاف صفائی کریں، یا اس طریقے سے جو اس طرح کے دوسرے معاملات ہیں، ناک صاف کرتے ہوئے بھی کوشش کریں کہ بایاں ہاتھ استعمال کریں. اللہ رب العالمین ہمیں یہ حدیث سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا.